السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 23 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 152 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ کوسچنز ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے دو کرنٹ افیئر ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا کرنٹ افیئر جو ہے وہ اسی ویک میں جو ایک سوات میں انسیڈنٹ ہوا، سیالکوٹ سے ایک شخص جس کی عمر آلموسٹ کوئی 35-36 سال تھی، وہ عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات گئے ہوئے تھے اور وہاں ایک ہوٹل میں رہائش کے دوران ان کے بارے میں رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے قرآن حکیم کے صفحات کو آگ لگائی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور ویسے بھی یہ عقل سے ماورا چیز ہے کہ ایک شخص عید کی چھٹیاں گزارنے گیا ہے تو وہاں پہ جا کے قرآن کو اس نے جلانا ہے یا کوئی بے حرمتی والا معاملہ کرنا ہے. وہ بیچارہ اپنی زندگی میں جو کوئی غم تھے ان کو غلط کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا. اب جو بعد میں بات کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہوٹل کے اندر جو ویٹر تھا اس نے کوئی اس کی چیز وغیرہ چوری کی اور اس کے بعد مالک کو بھی پتہ چل گیا یا مالک کے ساتھ کوئی کرائے کا اختلاف ہوا. تو پاکستان میں تو سب سے آسان ذریعہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے اپنی دشمنی نبھانی ہے تو اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے. تو بیسیکلی پیچھے ریزن یہ تھی. اور انہوں نے قرآن حکیم کے جو صفحات تھے جلے پہ پتہ نہیں خود آگ لگائی یا کسی سے لگوائی یا وہ تھے بھی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس لیے وہ بندہ کانفیڈنٹ تھا کہ میرے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے. اس کو انہوں نے جب وہاں انفارم کیا کہ تم نے تو یہ قرآن کے صفحات کو آگ لگائی ہے، اس نے کہا میں نے کیوں لگانی ہے. اس نے دروازہ بند کر لیا اندر سے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے موب کو لا کے. اور اسی دوران جو مالک تھا ہوٹل کا اس نے رابطہ کیا پولیس کے ساتھ، پولیس بلائی گئی، انہوں نے دروازہ کھلوایا، وہ پولیس کے ساتھ چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے باقاعدہ بیان دیا ہے پولیس اسٹیشن میں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سے صفوں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اور انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہوٹل کا مالک تھا وہ ایک خاص سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے وہ کون سی جماعت ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دی کیونکہ جو مالک تھا وہ ادھر کا جو ایم این اے یا ایم پی اے تھا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھا. اس نے اس کو بتایا اور یوں کر کے ایک جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی. اس حد تک پھیلی کہ موب اکٹھا ہو گیا پولیس اسٹیشن کے باہر اور انہوں نے پولیس اسٹیشن کو گھیر لیا. کچھ بندے اندر داخل ہوئے، اس شخص کو گولی ماری اور گھسیٹ کے باہر لے کر آئے اور پھر اس کی لاش کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی. جو آپ نے منظر اتنے دردناک دیکھے ہیں، اندازہ کریں اس وقت دنیا میں آلموسٹ 100 بڑے جو اخبارات ہیں ان کے اوپر مین پیج کے اوپر پاکستان کا یہ کارنامہ جو ہے انہوں نے دکھایا کہ پاکستان ٹوریزم کے لیے کتنی موزوں جگہ ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. اور پھر وہاں پہ آلموسٹ کوئی 5 کے قریب جو پولیس کے کارندے تھے وہ بھی زخمی ہوئے، 11 کے قریب عوام الناس میں سے بھی 1 درجن کے قریب گاڑیاں جل گئیں اور اتنی موٹر بائکس. وہ ویڈیوز میں باقاعدہ مختلف صحافیوں نے جا کے وہاں دکھایا ہے، تھانے میں وہ تمام جلی ہوئی گاڑیاں اور موٹر بائکس رکھے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے، پولیس کی بیوقوفی ہے یہ کام کرنا کہ آپ جہاں سے ایسے بندے کو ریٹریو کر رہے ہیں جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے اور اسے وہیں ایک تھانے میں جا کے رکھ رہے ہیں. تو یہ بڑی ایزی اپروچ ہے وہاں پہ دوسرے لوگوں کا پہنچنا. اس قسم کی جب بھی کوئی خدا نخواستہ ایکٹیویٹی ہو تو اس پورے علاقے سے ہی اس بندے کو غائب کر دینا چاہیے. آپ اعلانیہ ایک ایسے تھانے میں لے جائیں گے جس سے سب لوگ واقف ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر موب تو گھس جائے گا، اور جب موب گھسے گا تو ایک تھانے میں زیادہ سے زیادہ کتنے پولیس کے نوجوان موجود ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو روک سکیں. جب سینکڑوں کی تعداد میں مجمع انٹر ہو جائے تو 8-10 لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ بیوقوفی میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی ہے کہ انہوں نے وہیں سے ہوٹل سے بندہ اٹھا کے ادھر اپنے ہی تھانے میں رکھا. ان کو چاہیے تھا کسی دور تھانے میں لے جاتے جہاں پہ یہ موب پہنچ نہ سکتا، انڈکلیئرڈ کوئی جگہ ہوتی. یہ پہلی بیوقوفی ان سے ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ایک چین ہے بیوقوفیوں کی اور الٹیمیٹ اس کا انجام جو ہے وہ اس شخص کی دردناک موت ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی گستاخی کی ہے اور اس نے توہین مذہب کا جو الزام ہے اپنے سینے پہ لیا اور دنیا سے چلا گیا ولیعوذ باللہ تعالی. اس کی وفات کے بعد بلکہ شہادت کہنا چاہیے، ظاہر ہے ظلمن اسے شہید کیا گیا. اس کی والدہ کا بھی بیان آیا کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں. اور جب یہ عورتیں اہل سنت بول رہی ہوں تو یہ اس سے مراد بریلوی فرقہ ہی ہوتا ہے.
اور پلس انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو آگ کر دیا تھا، اس کی کوئی گھریلو زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، ڈپریشن کا مریض تھا، کچھ عرصہ یہ ملیشیا میں بھی رہا تھا اور اس کے بعد پاکستان آیا، اس کی سپریشن بھی ہو چکی ہوئی تھی. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ اس نے بھی کیا تب بھی اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا. جو بندہ ذہنی مریض ہو اس کی تو کنڈیشن ہی درست نہیں، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے. ویسے تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس عوام کی ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ انہیں تو ہم صحیح بخاری سے اگر حدیث بتائیں کہ سیدنا عثمان نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جب ڈسپوز آف کیا تو قرآن کے نسخوں کو آگ ہی لگائی تھی. آگ لگانے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن نسخوں کو ڈسپوز آف کرنے کا، کیونکہ اگر آپ قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو زمین میں دفنا دیں، چانس رہتا ہے کہ کبھی کوئی زمین کی وہاں پہ کھدائی ہو تو وہ صفحے جو ہے وہ آدھی شہید حالت میں اور آدھے ڈسپوز آف ہوئے ہوئے وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اسی طریقے سے دریا میں بھی جب ڈالا جاتا ہے، اکثر دریا کے کنارے اس قسم کے صفحات آ جاتے ہیں جب پانی نیچے اترتا ہے. ہمارے جہلم شہر میں تو اس قسم کے بہت واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہاں سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر دریائے جہلم ہے. جب پانی کم ہوتا ہے تو جن لوگوں نے قرآن حکیم کے پرانے نسخے دریا میں بھائے ہوتے ہیں تو وہ کنارے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیم میں یا دریا میں بہانے ہیں اس قسم کے نسخے تو انہیں ایک مضبوط بوری میں بند کر کے اس میں ایک بڑا پتھر ڈال کے ایک کشتی کرائے پہ لے کے اور جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ جا کے اسے آرام سے چھوڑا جائے تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. اگر آپ پل سے یوں نیچے پھینکیں گے تو جیسی پانی کی سطح کے ساتھ ٹکراتی ہے اس قسم کی بوری وہ پھٹ جاتی ہے، پھر صفحات بکھر جاتے ہیں. اور زمین میں دفنانا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، عموماً قبرستان میں ہی ظاہر ایسی جگہ ہوتی ہے، وہاں اور ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے زمین میں دفنانے والا کوئی آپشن اتنا اچھا نہیں. سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اسے آگ لگائی جائے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ لگائیں. لوگ آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے اور اس قسم کے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آذربائیجان کی جنگ کے دوران قرات کا اختلاف شروع ہوا تو وہ قرآن حکیم کے نسخے جو اسٹیبلش قرات کے اندر تھے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 7 قرات میں یعنی 7 ڈائلیکٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تھا، تو مختلف قرات میں لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے سیدنا عثمان کو شکایت کی کہ امت کو اختلاف سے بچائیں. نیو مسلمز ہیں، انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی قرات جو ہے وہ قریش کی ہے، کون سی دوسری ہے، اور اس طرح آپس میں بھی اختلاف کریں گے حالانکہ سارے صحیح پڑھ رہے ہوں گے. پھر حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے ریٹریو کیے اور صرف جو قریش کی قرات تھی، جو بخاری میں ہی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ریٹن ریکارڈ ایک جگہ جمع کیا تھا. زبانی تو ہزاروں الفاظ موجود تھے لیکن ریٹن نبی علیہ السلام کے نوٹس ایک جگہ پہ جو جمع کیے گئے تھے، کھجور کی چھال کے اوپر اور کپڑے کے اوپر لکھے ہوئے، پتوں کے اوپر لکھے ہوئے، چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے، وہ ایک نسخہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں تیار کیا تھا. باقاعدہ جو کاتب وہی تھے زید بن ثابت، ان کی ڈیوٹی لگا کے انہی کو دوبارہ بلوایا گیا. اور یہ قرات والا بھی جو ایشو تھا اسے ریزالو کرنے کے لیے اسی نسخے کو دوبارہ لیا گیا. وہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کے پاس تھا. وہ نسخہ حضرت عثمان نے منگوایا، اس کے ساتھ میچ کر کے تو کئی ایک نسخے تیار کیے قریش کی قرات کے اندر، جو نبی علیہ السلام کی اپنی قرات تھی اس ڈائلیکٹ کے اندر. اور جو پرانے نسخے تھے دوسرے جو اسٹیبلش تھے وہ بھی غلط نہیں تھے، انہیں ریٹریو کر کے آگ لگا دی. کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی. اس زمانے میں قرآن حکیم کو آگ لگانا کوئی گناہ نہیں تصور کیا جاتا تھا. سب سے بہتر طریقہ ہی ڈسپوز آف کرنا جو ہے وہ آگ لگانا ہے، کیونکہ آگ لگ جائے گی تو بالکل راکھ بن جائے گی، کوئی بے حرمتی کے چانسز رہیں گے نہیں. اب یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. انہیں تو یہ چیز بے حرمتی بتائی گئی ہے. گستاخی کی نیت سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے اندر کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو کہ قرآن حکیم کو آگ لگائے گا. تو اگر لوگوں کو یہ مسائل علماء نے بتائے ہوتے کہ اگر آپ قرآن کو آگ لگاتے ہوئے بھی کسی کو دیکھیں تو یہی سمجھیں کہ وہ پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کر رہا ہے تاکہ بے حرمتی سے بچایا جائے. تو کسی کے دماغ میں خیال ہی نہیں آ سکتا، اور نہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا سکتا ہے. مجھے بتائیں اگر مسلم عوام کو یہ بات پتا ہو کہ قرآن حکیم کو ڈسپوز آف کروانے کا سب سے بیسٹ طریقہ اسے آگ لگانا ہے، تو اگر آپ کے سامنے بھی کوئی آگ لگا رہا ہوگا آپ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ قرآن حکیم کی توہین کر رہا ہے. نیچرل چیز ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ توہین ہوئی بھی تب بھی قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا یہ توہین کر رہا ہے یا ڈسپوز آف کر رہا ہے. ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ ڈسپوز آف کر رہا ہے، اور اگر توہین والا کوئی ایلیمنٹ ہوا تو اس کی بعد میں تحقیق ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی جج بن کے خود ہی اس کا مقدمہ چلا کے اسے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے. پھر اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر کیا شرعی سزا یہی بنتی ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا علماء نے عوام الناس کو اس حوالے سے کوئی ایجوکیٹ کیا؟ ظاہر علماء سے پوچھیں گے جنہیں تنخواہیں دے کر ہم نے رکھا تھا کہ انہوں نے دین کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی. دوسرا جو پوائنٹ اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طرح کی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا، عین ممکن ہے کہ کسی شخص کی ذہنی حالت ایسی نہ ہو، اس کے اوپر ویسے ہی شریف فتویٰ نہیں لگے گا.
صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً یہ موجود ہے اور جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ سیدنا عمر نے اپنے دور میں جب ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر کسی گناہ کے اگینسٹ ہاتھ جاری کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے کرم کو اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے. دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. اور تیسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حضرت علی کا جو قول امام بخاری لے کے آئے ہیں، یہ پوری سند سے حضرت علی نے خود رسول اللہ سے بھی روایت کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی کے اندر. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی شخص کی ذہنی حالت درست نہیں ہے اور اس سے کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیں اس چیز کو انشور کون کرے گا؟ کیا عوام الناس بتائے گی کہ یہ بندہ ذہنی مریض ہے یا کہ نہیں، یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ بتائیں گے؟ عوام تو تیار بیٹھی ہوئی ہے خام خواہ کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگا کے انہیں ایک ایکٹیویٹی مل جاتی ہے، نعرے تکبیر بلند کر رہے ہوتے ہیں. اسرائیل تو پہنچ نہیں سکتے، یروشلم جا نہیں سکتے، یہی اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر کے تو یہودیوں کا بدلہ بھی مسلمانوں سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ وہی مینٹالٹی ہے بیسیکلی جو ایک دماغ کے اندر ایک چیز بھار دی گئی ہے نا. اور اس میں سب سے بڑا مجرم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہوں، جنہوں نے اس قسم کے مولویوں کو اتنا عرصہ پال کے رکھا ضیاء اللہ کے دور کے بعد سے لے کے اب تک. یہ تو اب کچھ عرصہ پہلے جب گوروں نے ہمیں تھوڑی مت دی ہے کہ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، اپنے آپ کو آگ نہ لگاؤ، خود تو تم ڈوبو گے. اور 25 کروڑ کی عوام، اتنی بڑی عوام کا سمندر جب ڈوبے گا تو ساتھ باقی دنیا کو بھی لے ڈوبے گا. تو انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا اور ہمیں تھوڑی مت دی، FATF کی تلوار ہمارے اوپر لٹکائی. ہم نے پھر ضرب عزم رد الفساد، اور کل تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور فوجی آپریشن لانچ کر دیا عزم استحکام کے نام سے. تو اب پتہ نہیں کس کے خلاف چل رہا ہے. بہرحال وہ تو ملک دشمن کہہ رہے ہیں، جن کو وہ ملک کا دشمن سمجھتے ہیں ان کے خلاف وہ چلائیں گے، یعنی ان کے پرانے اپنے لوگ سیم پیج والے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے ہتھیار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ان کے خلاف. بہرحال اچھی بات ہے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ بھی اٹھائے تب بھی اس کے اوپر پورا مقدمہ چلنا چاہیے، شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. ماورائے عدالت کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے خلاف، نہ کسی مذہبی جماعت کے خلاف، نہ کسی دہشت گرد تنظیم کے خلاف. جب تک شواہد نہ ہو کسی کے بارے میں اس قسم کا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل انسیڈنٹ کرنا، یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال اب یہ جو کچھ ہم نے بویا تھا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوئے، ملک تو دن بدن نیچے ہی چلا گیا. لیکن یہ جو ہماری نیشن کے مینٹل ماڈل بدل گئے ہیں کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. ہم یہاں جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فورن سے پیسہ لا کے انویسٹ کریں، ٹوریزم کے لیے پاکستان بڑی سوٹیبل جگہ ہے. یہ سوٹیبل جگہ ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد جتنے لوگ سوات میں وہاں ہوٹلوں میں رکے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، انہوں نے بھی جناب اپنی ساری وہ بکنگ کینسل کروائی ہے اور فیملی کو بحفاظت بچا کے مسلمانوں کے شر سے دوسرے مسلمان واپس کراچی میں پنجاب میں آ گئے. یہ یعنی اس میں سے رزلٹ نکلا ہے. آگے کسی نے ٹوریزم کے لیے کیا جانا ہے وہاں پہ؟ اس کا الٹیمیٹ نقصان انہی مجاہدین کو ہوگا جنہوں نے موب اکٹھا کیا تھا. ظاہر ہے وہاں کی اکانومی تو ٹوریزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر وہاں ٹورسٹ نہیں جائیں گے تو وہ کوئی جگہ ایسی تو نہیں جہاں پہ کوئی فیکٹری ہو یا باقی معاملات ہوں کہ لوگ اپنی گزر بسر کر سکیں. پھر اغوا برائے تاوان ہی دوسرا حل ہے. یہ دو ہی ہمارے کے پی میں زیادہ تر جو کاروباری زندگی ہے وہ اغوا برائے تاوان ہے یا پھر ٹوریزم والا معاملہ ہے. یا وہ ایک پرانی کوئی انڈسٹریز گوروں کے زمانے کی لگی ہوئی ہے جہاں اسلحہ بن رہا ہے اور وہ بھی سارا غیر قانونی اسلحہ. اس وقت گوروں نے ان کو فیکٹریاں لگا کے دی تھی اپنے مقاصد کے لیے، تو گورے تو چلے گئے. رشیا کو ختم کرنا مقصد تھا، پیچھے وہ ساری فیکٹریاں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس پورے واقعے کو منطقی انجام تک پہنچائے. جس طرح یہ میڈیا کے اندر واقعہ ہائی لائٹ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے چیپلی چھوڑا جانا چاہیے. اس کے بعد تو نہ پرائم منسٹر کو رات کو نیند آنی چاہیے، نہ چیف جسٹس کو، نہ آرمی چیف کو. مجھے تو کوئی ہل جل نظر ہی نہیں آ رہی. وہاں کے چیف منسٹر نے بھی ایک سالہ سا بیان دیا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی بالکل خاموشی ہو گئی ہے. ویسے تو وہ بندے لے کے آپ کو پتا ہے وابڈا کے آفیسز میں بھی پہنچ جاتا ہے بجلی بند کروانے کے لیے، کھولنے کے لیے. ہونا تو چاہیے تھا بندے لے کے وہاں سوات میں بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ جب تک یہ بندے نہیں پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اور انہیں سزا نہیں ہوتی ہے، میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا کیونکہ میرے علاقے کی اکانومی جو ہے وہ ٹوریزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن نہیں، وہ زیادہ تر ان کی اپنی جماعت کے لوگ نکل آئیں گے، ان کے اپنے ووٹرز نکل آئیں گے. پھر اس چیز کا اگر آپ نے لحاظ کرنا ہے کہ آپ کا اپنا ووٹر نکلا ہے یا آپ کی اپنی جماعت کا کوئی MNA یا MP نکلا ہے، پھر پاکستان کی ترقی تو مر گیا. سیدھی سی بات ہے، پھر تو آپ کر بیٹھے. میں تو یقین مانے اس حوالے سے بہت دکھی ہوا ہوں کہ تھوڑی بہت کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک چین ہے، آپ دیکھیں وہ مشال خان سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد پھر سری لنکن کا قتل ہوا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بینک مینیجر خوشاب کے اندر، انہیں شہید کیا گیا. آپ یہ ساری چین دیکھیں تو کوئی ایک بندہ بھی کسی معاملے میں کوئی گستاخ ثابت نہیں ہوا. لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا اس کے بارے میں. پھر جڑا والا کے اندر جو کچھ ہوا، 2 درجن سے زیادہ چرچز کو جلایا گیا. ابھی یہ سرگودا انسیڈنٹ تو آلموسٹ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے اور ہم تو اب ان واقعات کو ایڈریس کر کے اس حوالے سے تھک چکے ہیں.
اپنے بڑوں کو بتا کے کہ اس کا کچھ رزلٹ نکالیں. ابھی تک ہمارے علم میں تو کسی ایک واقعے کا بھی کوئی رزلٹ پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا. رزلٹ نکلا ضرور ہے, وہ سری لنکن کے جو قاتلین تھے انہیں بھی سزائیں ہوئی ہیں, اور لوگوں کو بھی ہوئی ہیں, زیادہ تر کو نہیں ہوئی, کیونکہ شواہد ناکافی ہوتے ہیں. عین موقع پہ بڑی عدالتوں میں جا کے جو گواہ ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں, ان کی فیملیز کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے. میرا خیال ہے اس ماڈرن دور میں جب کہ سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں, تو آپ بجائے گواہان کو بیچ میں استعمال کریں کہ ان کی لائف بعد میں ونریبل ہو جائے, آپ کیمروں سے کام لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. اس کا رزلٹ نکالا جا سکتا ہے اگر ہماری ریاست واقعی مخلص ہو اس معاملے کے لیے. اگر ہم پالیٹکس کا شکار ہو جائیں گے اور یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہمارا ووٹ بینک کام ہو جائے گا یا دنیا کیا باتیں کرے گی, تو پھر تو ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. میری نظر میں تو ان سارے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کے اوپر شرعی ہاتھ جاری کرنی چاہیے. اور پولیس بھی اس میں اپنی کوتاہی کا شکار ہے, انہیں بھی ذرا سامنے لانا چاہیے کہ یہ تم لوگوں کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے کہ آپ ایک بندے کو اٹھا کے وہیں پہ لے کے آ رہے ہیں اور پھر آپ اس کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے. آپ کا کام تھا اسے کہیں دور شفٹ کرتے. اور جو اس نے انیشلی بیان دیا, کیونکہ اس کی جو تصویر نکلی ہے تھانے سے, اس میں تو وہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے. ظاہر اسے لے کے گئے ہیں, اسے پوچھا ہے انہوں نے, اور اس نے بتایا کہ بھائی میرے تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا, نہ میں نے کوئی آگ لگائی ہے, یہ تو انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. تو وہ ریٹریو کرنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوا. اگر وہ بچا کے اسے ہوٹل سے لے آئے, اس کی زندگی بچتی تو فائدہ ہوتا. الٹیمیٹلی تو اسے ایک دردناک طریقے سے مروا دیا ہے, اور باقی لوگوں کے لیے جو دہشت ہوئی ہے اس کی وجہ سے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کی جگہوں پہ وزٹ کرے گا رسک لینے کے لیے. اور یہ تو ایک بڑا آسان طریقہ اب لوگوں کو مل گیا ہے. جس ہوٹل والے کے بھی اس کے کسٹمر کے ساتھ نہ بنے, تو بس دونوں میں سے جو پہلے جیت جائے. اگر کسٹمر جیت جائے تو وہ ہوٹل کے مالک کے اوپر قرآن حکیم کو آگ لگانے کا الزام لگا دے, اگر وہ جیت جائے تو وہ اس کے اوپر لگا لے. تو بڑا آسان طریقہ ہے. یہ تو آپ نے ایک سمجھ لیں کارڈ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے مذہبی, جو کسی بھی وقت کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچا کے انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے, اور سزا اس کی وہی ہے جو فساد فی الارض کی سزا آئی ہے. سورۃ المائدہ آیت محاربہ جو ہے, آیت نمبر 33, کہ ایسے لوگوں کو سولی دیا جائے گا, ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ پبلکلی یہ سزا ان کو دی جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بندہ ہی مار دیا. سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 32 میں آیا کہ 2 ہی استثناء ہے جن کی وجہ سے کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے, وہ بھی جوڈیشری عدالت کے تھرو. کوئی ایک شخص اپنا بدلہ اتارنے کے لیے دوسرے سے سزا والا معاملہ نہیں کر سکتا. نمبر 1, قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو, یعنی اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا, اس کے بدلے میں عدالت اسے قتل کرے گی. نمبر 2, فساد فی الارض, آدھی کو مجرم ہے اور اس نے ٹیٹرس پھیلائی ہوئی ہے تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ 2 استثناء ہے. ان کے سوا سورۃ المائدہ میں آیا کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا, جان کا ذکر ہے مسلمان کا نہیں, جان کا, اور نان مسلم کی بھی ہو سکتی ہے, تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور اس میں اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. نمبر 1, شرک, جو سورۃ النساء میں بھی آیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی شخص کو اس حال میں وہ آیا کہ اس نے شرک کیا ہوا دنیا میں بغیر توبہ کے مر گیا, اسے معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معافی کا اعلان کر دے گا, وہ بھی جس کے لیے چاہے گا اس کا گناہ معاف کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن حکیم میں صرف شرک کا ذکر ہے, اور سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ دوسرا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ایک مسلمان کا, مؤمن کا قتل ناحق ہے, وہ بھی معاف نہیں ہوگا. مسلمان کو تو چھوڑ دیں, صحیح بخاری میں ہے کہ اگر کسی نے کسی نان مسلم کو قتل کیا مسلم سٹیٹ میں, وہ نان مسلم جو ذمہ تھا, عہد کی پاسداری کر رہا تھا, ٹیکس دے کے رہ رہا تھا, اور کسی نے اسے قتل کر دیا, تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا.